نحس ایام میں شادی کرنے کا، اس میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کون سے نحس ایام ہے، اس میں شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اس کے کیا اثرات ہیں. تو دیکھیے بہرحال ان چیزوں کے ابھی ہم فتاوے تو آگے چل کر پیش کریں گے کہ بہت سی چیزیں جن کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. کچھ خاص تاریخیں ہیں، قمر در اقرب ہے، شب بدھ ہے، ابھی آگے چل کر ان کی تفصیل آئے گی. قوامل ماہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ نحس تاریخیں کچھ ہر مہینے کی. اچھا، اس میں بھی علماء میں اختلاف ہے، کچھ کے نزدیک یہ روایت ثابت ہیں، کچھ کے نزدیک ثابت نہیں ہے، لیکن احتیاطی پہلو اس میں ضرور ہے. خود ایک عالم دین نے یہ بات بیان کی کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے بہت نجف میں اپنے بہت عملیات اور اس کے بہت ماہر عالم موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ حساب لگایا اس میں کہ اس وقت کون سی تاریخیں تھیں، تو معلوم یہ چلا کہ انہوں نے ایسی تواریخ کے اندر، یعنی ایسی تاریخیں ہیں جو کہ ہر مہینے کی تقریباً 7 کے قریب تاریخیں کہ جس کے اندر نکاح کرنا بہت سے مراجع نے مکروہ قرار دیا ہے، تو ان کے بھی بہرحال اثرات ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس تاریخ میں نکاح کرنے کی وجہ سے تمہارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، یعنی اس کے جو اثرات ہیں. اب اس کا حل کیا کیا جائے؟ تو حل انہوں نے بتایا، اگرچہ بہت سے لوگوں کو اتنا ہضم نہیں ہوتا. کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، اور اس طلاق دینے کے بعد کچھ مدت کے لیے جب تک کہ اس کا عدہ گزرے اس کو الگ کرو، اور اس کے بعد اس سے دوبارہ صحیح اور نیک تاریخوں کے اندر عقد کرو دوبارہ. تو اس طرح سے اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے وہ تمہارے اولاد ہوگی. تو یہ علماء کی وہاں پر اس طرح سے رہی ہے. ضروری نہیں کہ ہمیشہ انسان جو ہے اسی پروسیجر کو لے. کتنی ہی خواتین نے یہ بات کہی ہے کہ جن کے اولاد نہیں ہو رہی، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جب حساب لگایا تو اس لحاظ سے ان تاریخوں کے اندر میں سے کوئی تاریخ ہوئی جس کا خیال نہیں کیا گیا تھا، اور نکاح ہوا اور اس کے بعد یہ والا مسئلہ پیدا ہوا کہ اولاد نہیں ہو رہی. تو بہرحال نحس ایام میں شادی کرنا یہ کیسا ہے، اس میں اب دیکھتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو نحس ایام کس کو کہتے ہیں، دن منحوس کیوں ہوتا ہے؟ آج کل بہت سارے انٹلیکچوئلز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی اسلام میں، نحس کوئی چیز نہیں ہے. بہرحال یہاں پر ہمارے مدرسے کے اندر کتنے دروس اس موضوع پر ہو چکے ہیں. مثلا نحس ایام کا قرآنی تصور کیا ہے، مولانا اسد علی شاکری قبلہ نے اس موضوع کے اوپر ایک درس یہاں پر لیا ہے. اس کے علاوہ مولانا غلام مرتضی عاصم نقوی نے بدشگونی اور نحوست کیا ہوتی ہے، اس کے صحیح اسلامی تصور کیا ہے، اس موضوع پر یہاں پہ درس ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اس حقیر نے ایک دن یعنی اس موضوع پہ بھی درس لیا تھا، کیا دن منحوس ہوتے ہیں. اس میں بھی مختلف حوالوں سے یہ چیز بیان ہوئی تھی کہ منحوس کس کو کہتے ہیں. تو اس کی جن کو اس کی تفصیل چاہیے، آج ظاہر ہم اس میں تو بیان نہیں کریں گے. اس کو یہ سب انٹرنیٹ پہ دروس موجود ہیں، اس کو جا کر سنا جا سکتا ہے کہ نحوست سے مراد کیا ہوتی. اور اس کے علاوہ اس موضوع پہ بھی درس ہو چکے ہیں کہ قمر در اقرب احادیث معصومین کی روشنی میں، یعنی قمر در اقرب، اب تفصیل کہ قمر در اقرب ہوتا کیا ہے، کون سی تاریخوں میں قمر در اقرب ہے کیلنڈر میں، ان کا بہت زیادہ آپ کو خیال رکھنا ہے شادی بیاہ کے سلسلے میں علی الخصوص. تو احادیث معصومین کی روشنی میں اس موضوع پر یہاں پر درس ہو چکا ہے. اور قمر در اقرب کی تاریخوں میں نکاح کرنا مکروہ ہے، یہ مسئلہ آیت اللہ خوئی مرحوم نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، امام خمینی نے لکھا ہے، آیت اللہ اسحاق فیاض، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ بشیر نجفی اور دیگر بہت علماء نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان تاریخوں میں جس میں قمر در اقرب واقع ہو اس میں نکاح کرنا مکروہ ہوتا ہے. اور ان ایام کی رعایت کرنی چاہیے، ان کو صرف نظر نہیں کرنا چاہیے. سوال پوچھا گیا کہ بعض افراد کا کہنا ہے کہ قمر در اقرب میں نکاح کا مکروہ ہونا اور اس کا خیال کرنا خرافاتی اور بے عقلی کا کام ہے. کیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے؟ جواب، متعدد روایتوں کے مطابق قمر در اقرب میں عقد یا ازدواجی تعلق قائم کرنا مکروہ ہے، جس طرح دوسری روایت میں دوسری مکروہ چیزوں کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جن میں ازدواجی تعلق قائم کرنا مکروہ ہے. بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے، اگرچہ ان کی بری تاثیر کو ختم کرنے کے لیے صدقہ اور دعا کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے. تو اگر کسی کا بہرحال ایسی تاریخوں میں اگر عقد واقع ہو رہا ہے اور تاریخ بدلی بھی نہیں جا سکتی، بہت مجبوری ہو گئی ہے، تو پھر صدقہ اور دعا کا سہارا جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. آگے آ رہا ہے ابھی، وہ بھی میں صرف قمر در اقرب بیان کر رہا ہوں، اس میں شب بدھ آگے چل کے آئے گی. امام خمینی کے فتوی میں قمر در اقرب 7 نحس تاریخوں اور قمری مہینے کے آخری دنوں میں بھی نکاح کرنا مکروہ ہے.
فرماتے ہیں قمر در اقرب کے زمانے میں قمری مہینے کے آخری ایام کے جب چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے، ہر مہینے کے نحس دنوں میں جنہیں قوامل ماہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے عقد پڑھنا مکروہ ہے۔ اور کہہ رہے ہیں قوامل ماہ یعنی نحس ایام کون سے جو ہر مہینے کی کون سی تاریخ ہیں؟ 3، 5، 13، 16، 21، 24، 25۔ یہ لکھ لینا چاہیے آپ لوگوں کو اور یاد رکھ لینا چاہیے، کہیں مارک کر لینا چاہیے، جب موقع آتا ہے تو یاد نہیں ہوتی۔ 3، 5، 13، 16، 21، 24 اور 25 یہ نحس ایام ہیں۔ اس میں امام خمینی نے کہا ہے کہ یہ قوامل ماہ ان کو کہا جاتا ہے اور ان میں عقد جو ہے وہ پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک یہ جو 7 تاریخیں ہیں قوامل ماہ کی، ان کی کراہیت ثابت نہیں، لیکن بہرحال کیونکہ دیگر مراجع نے کہا ہے احتیاط کرنا اچھی چیز تو ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی کے نزدیک ان تاریخوں کے اندر نکاح کا مکروہ ہونا ثابت نہیں، لیکن قمر در اقرب میں ثابت ہے۔ اور آیت اللہ خوئی کے فتوے میں یہ 7 ایام جو ابھی آپ کے سامنے جو تاریخیں گزری اور قمر در اقرب میں، آیت اللہ خوئی نے لکھا ہے کہ 7 منحوس دنوں میں، یعنی وہ جو تاریخیں آپ کو بیان ہوئی ہیں، اور قمر در اقرب میں اور بدھ کے دن اور مہینے کی آخری 2-3 راتوں میں نکاح کرنا مکروہ قرار دیا، یعنی ان میں ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں یعنی نکاح تو ہو جائے گا، نکاح باطل نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے کچھ اثرات ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کے کیا، ان چیزوں کے ان تاریخوں میں نکاح کرنے سے کیا اثرات، ابھی آگے چل کے وہ اثرات بھی ایک آدھ جو ہے وہ فتووں کے اندر ذکر ہوگا۔ یعنی آقا خوئی نے کہا کہ 7 منحوس دن جو 7 تاریخیں جو بھی پچھلی گزری ہیں 3، 5، 13، 16، 21، 24، 25 اور قمر در اقرب جن تاریخوں میں واقع ہو رہا ہو، اور بدھ کے دن اور مہینے کی آخری 2-3 تاریخیں، ان میں جو ہے نکاح بھی نہ کیا جائے۔ اور البتہ اور چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے ولیمہ ہو سکتا ہے، منگنی ہو سکتی ہے، اور چیزیں، ان کے اندر یہ حکم نہیں ہے، یہ عقد نکاح کے سلسلے میں حکم ہے۔ اور وہ بھی ابھی آگے چل کر آ رہی ہے چیز، وہ یہ آ گئی۔ اب سوال یہ کہ اگر قمر در اقرب نکاح کی جو کراہیت ہے، کیا مبارک راتیں اگر آ جائیں، مثلا یعنی سوال پوچھا گیا قمر در اقرب کی تاریخوں میں عقد نکاح مثلا شب جمعہ آ جائے یا 3 شعبان آ جائے یا 13 رجب کی شبوں میں واقع ہو جائے، تو کیا ان مبارک شبوں کی وجہ سے قمر در اقرب کی کراہیت ختم ہو جاتی ہے؟ یعنی یہ تو اتنی مبارک تاریخ ہیں۔ تو جواب سارے علماء نے یہ دیا کہ نہیں، کراہیت ختم نہیں ہوتی، یعنی 3 شعبان کو بھی اگر قمر در اقرب واقع ہو رہا ہے اور 13 رجب کو مولا کائنات کی ولادت والے روز بھی اگر تو اس میں بھی نکاح کرنے کی کراہیت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ معتبر روایتوں کے اندر یہ چیز آئی۔ تو بہرحال ان میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ اس لحاظ سے ذرا بڑی اہم بات ہو جاتی ہے کہ خود مراجع نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ نہیں، کراہیت ختم نہیں ہوتی اس سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آیت اللہ نوری حمدانی سے پوچھا گیا کہ بہت سے لوگ یہ کہنے لگے کہ خرافاتی نظریہ ہے، قمر در اقرب کے ایام کو جو ہے کوئی اہمیت نہیں دینے چاہیے، اور جن کاموں کو ان میں منع کیا گیا ہے ان سے پرہیز کرنے کی بھی مثلا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جواب انہوں نے یہ دیا کہ معتبر روایات کی بنیاد پر قمر در اقرب کے ایام میں ضروری ہے کہ بہت اہم اور اساسی کاموں کو شروع کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ نکاح بہت اہم اور اساسی کام ہے، یا کوئی اور ہے، کوئی بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہے آدمی، یا کوئی اور بہت اہم اور بنیادی کام کرنا چاہ رہا ہے، کسی چیز کا آغاز کرنا چاہ رہا ہے، وہ بھی قمر در اقرب کے ایام میں نہ کرے۔ کہہ رہے ہیں معتبر روایتوں میں یہ بات آئی، یعنی یہ خرافاتی نظریہ نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے آیت اللہ جعفر سبحانی سے پوچھا گیا کہ جنتریوں میں لکھا ہوتا ہے کہ قمر در اقرب میں ازدواج کرنا بہتر نہیں ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا قمر در اقرب کے ایام کی رعایت کرنا بہت بہتر ہے، خاص طور پر عقد نکاح میں، کیونکہ قمر در اقرب میں سے انجام دینے کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ ان دو باتوں کا آپس میں کیا ربط ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ بات وہی سے کشف ہوئی، یعنی یہ بات ائمہ نے روایات میں بیان کی ہے، احادیث معصومین کے اندر آئی ہے، اور ان کو یعنی پیغمبر اکرم سے یا دیگر ائمہ سے، تو بہرحال یہ جو اللہ کی طرف سے جو پیغامات ان معصوم ہستیوں کو ملتے ہیں، یہ بات ان کے اندر اللہ کی تعلیم کردہ چیزیں ہیں، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ان کے اثرات ہوتی، یعنی قمر در اقرب میں ازدواج کرنے سے
جو نقصانات ہیں ان کے جو اس کے نتائج اچھے نہیں، یہ بات یعنی اللہ کی طرف سے ہم کو معلوم ہوئی. تو اس میں کوئی شک ڈالنا اور لوگوں کو یہ کہنا کہ نہیں یہ خرافاتی نظریہ ہے، بیکار ہے، ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے، اسلام نے نجوم کو تو منع کیا ہے. نجوم اور تنجیم یہ دو الگ چیزیں، خیر یہ ابھی آگے چل کر. تو قمر در عقرب کی تاریخوں میں احتیاط کرنے کی آیت اللہ نوری حمدانی نے یہی سوال ان سے بھی پوچھا گیا، تو جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ قمر در عقرب کے سلسلے میں خاص نص وارد ہوئی ہے. نص کہتے ہیں واضح قرآنی آیت یا واضح حدیث کو. یہ حدیث کے اندر یہ چیز آئی ہے اور اہم ترین کاموں کو ان تاریخوں میں کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور معتبر روایات کی بنیاد پر بنیادی کاموں کی انجام دہی خصوصاً شادی، انعقاد نطفہ کو ان تاریخوں میں جن میں قمر در عقرب واقع ہو سے اجتناب کرنے کو کہا گیا. تو بہرحال یہ تمام مجتہدین و مراجع نے کہا ہے کہ ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طرح سے آیت اللہ شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی جو آیت اللہ فاضل لنکرانی کے بیٹے ہیں، ان سے بھی سوال پوچھا گیا کہ کیا بعض افراد کے اس طرح کے اعتقادات جس میں جنتریوں میں نیک و بد ساتھ دیکھنا یا قمر در عقرب کا خیال رکھنا شرک خفی کی قسم تو نہیں، یعنی آدمی اللہ کو چھوڑ کر اور یہ شرک جو اختیار کر رہا ہو؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، روایات میں ان دنوں میں نکاح کرنا جن میں قمر در عقرب واقع ہو منع کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر قمر در عقرب کے وقت نکاح پڑھا گیا ہو تو شوہر و بیوی میں جدائی کا خوف لاحق ہوگا، اور یہ بات عقیدہ توحید سے نہیں ٹکراتی. یعنی لوگوں کو شک و شبہ میں نہ ڈالا جائے کہ یہ خرافاتی یا شرک والا کوئی نظریہ ہے. یہ معتبر روایتوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اگر ان تاریخوں کے اندر اس طرح سے عقد واقع ہوا تو اس کا نتیجہ جدائی کی صورت میں نکلے گا، طلاقیں ہوں گی. تو بہرحال یہ اس سلسلے میں. اچھا ایک بات اس میں اور بیان کر دی جائے کہ روایات یعنی مجالس و محافل کے سلسلے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ائمہ کی تاریخ ولادتوں میں اختلاف ہوتا ہے، تو بلکہ شہادت کی تاریخوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، ولادت کی تواریخ بھی الگ الگ بیان ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کی رائے کے مطابق کن تاریخوں میں یہ مجلسیں یا محفلیں منعقد کرنی چاہیے؟ تو آغا سیستانی نے جواب دیا کہ اہل بیت کی شہادت و ولادت پر جس جگہ جو تاریخیں مشہور ہیں ان تاریخوں پر محافل و مجالس کا انعقاد کرنا بہت اچھا کام ہے. یعنی اسی جگہ جہاں آپ جس علاقے کے اندر رہ رہے ہیں، جہاں جس کی شہرت ہے، لوگ ان تاریخوں کو مناتے آ رہے ہیں، آپ بھی انہی تاریخوں کے اندر منائیں، یہ بہتر ہے. البتہ متعدد تاریخوں میں بھی اگر منا لیں تو اس کے اندر بھی 2 تاریخیں اگر آ رہی ہیں، 3 تاریخیں آ رہی ہیں، اس میں بھی آپ مجلس اور محفل اگر رکھ لیں تو اس کے اندر بھی ویسے کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن جس تواریخ کی شہرت جن علاقوں کے اندر ہو، بہت سی تواریخ عرب علاقوں کے اندر مشہور ہیں، بہت سی تواریخ ایران میں مشہور ہیں، کچھ ہمارے بر صغیر میں مشہور ہیں. ان تواریخ میں ایران اور عراق کے اندر نہیں منایا جاتا لیکن یہاں پر منایا جاتا ہے. تو جو جس جگہ پر ہو اس کے مطابق عمل کرے، یہ آغا سیستانی نے فرمایا. اچھا ابھی یہ کہ منحوس دن، منحوس تاریخیں، کچھ اور بھی منحوس ہونے کا دماغ میں رکھنا چاہیے. مثلا پیغمبر اکرم کی نگاہ میں منحوس کون ہے؟ فرمایا جو بد اخلاق ہے وہ منحوس ہے. تو انسان اپنے اندر سے یہ نحوست بھی نکالے. یعنی صرف یہ شادی کے اندر ہی آپ کو نحوست نہیں دیکھنی ہے کہ کون سی تاریخوں میں اور کون سی تاریخوں میں نہیں ہے. منحوست بد اخلاقی کے اندر ہے، منحوست گناہوں کے اندر ہے. یہ کتنے نحیس اور منحوس کام ہر وقت دنوں رات ہم کر رہے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑا، یہ نحوست کا باعث ہے. ان چیزوں کو نکالیں. ہم نے صرف بس ایک تاریخ کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم منحوس بس ڈیٹ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیلنڈر کے اندر نحس یا نحس اکبر لکھا ہو تو بس ہمیں وہ والا کام نہیں کرنا ہے. نہیں، یہ تو اس سے کہیں بڑے اس میں اگر آپ کر بھی لیں تو کون سا آپ کو کوئی گناہ مل جائے گا. لیکن یہ تو بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں جو ہو رہے ہیں. بد اخلاقی، کتنی خواتین انٹرنیٹ اور اس کے اوپر فیس بک پیج پہ آ کے مدرسے کتنے اپنے شوہروں کی شکایات، بعض اوقات شوہر اپنی بیویوں کی بھی اسی اعتبار سے بد اخلاقی کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت مرض عام ہوتا جا رہا ہے. تو بہرحال بد اخلاق جو ہے وہ منحوس ہے. سختی میں منحوست ہے، یعنی اتنا زیادہ سختی اختیار کرنا، اس سے اولاد بھی بعض اوقات بگڑی جا رہی ہوتی ہے اور وہ ایک باغی ہو جاتی ہے. تو نرمی میں برکت ہے، سختی میں نحوست ہے. اس نحوست کا بھی انسان خیال کرے. سچائی میں برکت ہے اور جھوٹ میں نحوست ہے. انسان جھوٹ بولنے سے اجتناب کرے کیونکہ جھوٹ میں نحوست ہے. تو اسی طریقے سے یہ بھی ائمہ نے بات بیان فرمائی کہ جو شخص خدا جس کو کوئی نعمت عطا کرے اور وہ بجائے شکر کرنے کے گانے بجانے کا اہتمام کرے تو اصل میں خدا کی ناشکری کرتا ہے. جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے وہ مصائب سے محفوظ نہیں ہوتا،
اس گھر میں دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے. یہی تو نحوست ہے، اور کیا ہے. یہاں پر ہر وقت گھروں کے اندر کس قدر موسیقی چل رہی ہے، کس قدر گانے چل رہے ہیں، لہو و لعب پر مبنی جو ہے وہ موسیقی ہر وقت گھروں کے اندر گونج رہی ہوتی. نحوستوں والے سارے کام گھر کے اندر ہو رہے ہیں. تو ان نحوستوں کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. کہ قمر در عقرب کے وقت شادی کرنا بہرحال مکروہ ہے اور مکروہ رہتا، چنانچہ حتی الامکان اس مکروہ سے بچا جائے. لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ کسی غلط فہمی کی بنا پر تاریخ اس طرح طے پا گئی کہ اس میں چینج کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، تو پھر یہ ہے کہ چلو پھر مجبوری میں صدقہ دے دو، انشاءاللہ قرآن ختم ہو جائے گی. لیکن اب شاید بات واضح نہیں ہوئی، لیکن شروع سے ہی انٹینشنلی پرپزلی قمر در عقرب کی تاریخ میں یہ سوچ کے نکاح رکھنا کہ صدقہ دے دیں گے تو پرابلم سالو ہو جائے گا، غلط. وہ کراہیت اپنی جگہ باقی ہے. کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے، جیسے یہ جو ابھی مہینہ ذی قعدہ کا ختم ہوا، اس کی پہلی تاریخ کو ایسی غلط فہمی ہو گئی کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ 29 شوال کو چاند کا نظر آنا 99% یقینی. کیلنڈر جنتریا کچھ پچھلے چاند، چنانچہ اس حساب سے انہوں نے شادیاں رکھ لی تھی، چاند نظر نہیں آیا. بعد میں پرابلم ہو گیا، ولادت کی تاریخ بھی جو ہم نے سمجھی تھی وہ نہیں نکلی ایک دن بعد، اور سب چیز اپنے اختیار سے نکل گئی. کارڈ چھپ گئے، بکنگ ہو گئی، سارے انتظامات ہوئے، اب اس کو چینج کرنا امپاسبل. وہاں تو ٹھیک ہے کہ آپ صدقہ دے دیں، تو بہرحال سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، چینج تو کر ہی نہیں سکتے، صدقہ دے دو، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اللہ ان نقصانات سے محفوظ رکھے گا. اور ایک یہ کہ نہیں، ابھی آپ کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے کہ آپ کون سی تاریخ رکھیں، اور کسی وجہ سے آپ کو قمر در عقرب سوٹ کر رہا کہ مثلا چھٹی کا دن پڑ رہا، ہال کی بکنگ اس دن ملی جا رہی یا کوئی اور، تو آپ نے کہا اچھا پھر اس کا اتنا کیئر نہ کرو، صدقہ دے کے کام چلا لیں گے. وہ نہیں، اس میں تو بہرحال آپ اپنے ہاتھ سے غلطی کر رہے ہیں. صدقہ دینے سے انشاءاللہ اللہ یقیناً کچھ تو خرابیاں دور کرے گا، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پورا فائدہ حاصل ہوگا. اور یہی مسئلہ شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم کرنے کا ہے کہ اگر واجب کی حد تک یہ تعلقات قائم کرنا نہیں تو قمر در عقرب کو ایوائڈ کریں. یہ مت سوچیں کہ نہیں بھائی یہ کام تو ضرور کرنا ہے تو قمر در عقرب بھی ہے تو صدقہ دے دو تو پھر بچ جاؤ گے. نہیں، واجب تک پہنچا ہوا یا کوئی اتنا بڑا پرابلم آ گیا تو دوسری بات. لیکن اگر آپ کے پاس ذرا سی بھی چوائس ہے تو قمر در عقرب کو صدقہ دے کے آسان نہ بنائی. جیسا کہ میں نے کہا یہ وہاں ہے جہاں آدمی کسی پرابلم میں پھنسا ہوا ہے. عام طور پر جن گھرانوں میں شادی ہو رہی ہوتی ہے ان کی جانب سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیلنڈر میں یا جنتری میں جو تاریخیں لکھی ہوتی ہیں کہ نحس ہے یا نحس اکبر ہے، کیا ان تاریخوں میں شادیاں نہیں کرنا چاہیے؟ گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ مجتہدین کرام نے ایک الگ اس کا کرائیٹیریا بتایا ہے. نحس اور نحس اکبر کو انہوں نے اتنا قابل اعتبار نہیں سمجھا ہے، لہٰذا وہ ساری تاریخیں کہ جس میں نحس پڑتا ہو یا نحس اکبر پڑتا ہو ان تاریخوں میں نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجتہدین کرام نے کچھ اور تاریخیں بتائی ہیں، ان تاریخوں میں نکاح کرنے سے پرہیز کیا جائے. اس میں سب سے اہم تو قمر در عقرب ہے. اگر قمر در عقرب میں نکاح کی تاریخ پڑ رہی ہے تو مناسب نہیں ہے کہ اس تاریخ میں نکاح کیا جائے. اس کے علاوہ کچھ تاریخیں اور ہیں جس میں نکاح نہ کرنا زیادہ مناسب ہے. وہ ہے پہلے عشرے کی 2 تاریخیں، دوسرے عشرے کی 2 تاریخیں، اور بقیہ تاریخیں کچھ آخری عشرے کی ہیں. یہ کل ملا کے 10 تاریخیں بنتی ہیں. 10 ایام کی تاریخیں ایسی ہیں کہ جس میں نکاح کرنا مناسب نہیں ہے. پہلے عشرے میں تیسری اور 5ویں تاریخ، اور جو میں بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ چاند کی تاریخوں کی بات ہو رہی ہے کہ چاند کی تیسری تاریخ اور 5ویں تاریخ. اسی طرح سے دوسرے عشرے میں چاند کی 13ویں تاریخ اور 16ویں تاریخ، اور اس کے بعد آخری عشرے میں 21، 24، 25 اور آخر کی 3 تاریخیں اگر 30 کا چاند ہو.
21, 24, 25 یہ 3 تاریخیں ہو گئیں، اور مزید 3 تاریخیں اگر 30واں مہینہ ہو تو 28, 29 اور 30، اور اگر فرض کیجئے کہ 29 کا مہینہ ہو تو 28 اور 29 ان 2 تاریخوں میں، اور بقیہ اسی طرح سے مہینے کی ساری تاریخوں میں نکاح کرنے سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اب میں جو گزارش آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ذرا آپ مشکل سے اسے قبول کریں، مگر حقیقت یہی ہے کہ ان تاریخوں میں نکاح کرنا مکروہ ہے، مناسب نہیں ہے کہ ان تاریخوں میں نکاح کیا جائے، چاہے پھر یہ تاریخیں ایسی پڑ رہی ہوں کہ جس میں معصومین کی ولادت کی تاریخ پڑ رہی ہو۔ ہمارے یہاں معصومین کی وفات یا شہادت کی تاریخوں میں تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر ولادت کی تاریخ بھی پڑ رہی ہو تب بھی ان تاریخوں میں نکاح کرنا مکروہ رہے گا، مناسب نہیں ہے۔ مثلا 3 شعبان، تو چونکہ 3 تاریخ پڑ رہی ہے یہ مناسب نہیں۔ اسی طرح 13 رجب مثلا، تو یہ 3 دوسرے عشرے میں 13 رجب 13 تاریخ میں بھی نکاح کرنا مناسب نہیں۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تاریخوں میں نکاح کرنا مناسب نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ دن شروع ہوگا جب مغرب ہو جائے، مغرب کے بعد یہ تاریخ شروع ہو جائے گی اور اگلے دن مغرب تک یہ تاریخ باقی رہے گی۔ تو مغرب سے مغرب تک یہ تاریخ ہوتی ہے، چنانچہ اگلے دن کی اگر مغرب ہو جاتی ہے تو دن گزر گیا، اب مغرب کے بعد 3 تاریخ نہیں رہی، مثلا 4 تاریخ ہو گئی، تو اب نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں۔ اور دوسری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ نکاح ان تاریخوں میں کرنا مکروہ ہے۔ ہمارے یہاں جو 75 قسم کی رسومات شادیوں میں ہوتی ہیں، ان رسومات کو انجام دینے میں کوئی قباحت نہیں، مثلا تاریخ طے کرنا، منگنی کرنا، مہندی کی رسم کرنا، یا مثلا میلاد کرنا، یا اسی طرح کی جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں، مثلا ولیمہ کرنا، ان تمام میں کوئی قباحت نہیں ہے، ان تمام کو ان تاریخوں میں انجام دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر نکاح کرنے والے افراد ان تاریخوں کو پیش نظر رکھیں گے تو سب سے اچھا ہوگا۔ اور آخر میں ایک گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی تاریخ ہو، صدقہ دے کر نکاح کرنا سب سے اچھا ہوگا۔ لڑکی کی طرف سے بھی صدقہ دیا جائے اور لڑکے کی طرف سے بھی صدقہ دیا جائے، بلکہ دونوں کے گھر والوں کی طرف سے صدقہ دیا جائے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ صدقہ دے کر اس تقریب کا آغاز کیا جائے تو سب سے اچھا ہوگا۔ خدا انشاءاللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔